أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات تجري من تحتها الأنهار قرآن کی اس آیت میں اللہ پاک نے نیک اعمال کی تاثیر بیان فرمائی ہے کہ نیک اعمال کا ایک خاص اثر ہے. جب انسان وہ عمل کرتا ہے وہ اثر نمایاں ہو جاتا ہے. اور یہ صرف اعمال تک بات نہیں ہے، ہر چیز کے اندر اللہ نے ایک خاصیت رکھی. دوا ہو اس کا ایک خاص تاثیر ہے، غذا ہو اس کی ایک خاص تاثیر ہے، ادا ہو اس کی ایک خاص تاثیر ہے، اعمال کی بھی ایک خاص تاثیر. مثلا بنفشہ ہے، دوائی ہے، اس میں اللہ نے تاثیر رکھی ہے زکام زائل کرنے کی. جو بنفشہ استعمال کرے گا زکام اللہ کے حکم سے ختم ہوگا. ملٹی ہے، یہ کانسی کا ازالہ کرتی ہے، جو اس کا استعمال کرے گا کانسی دور ہو جائے گی. غذاؤں کی بھی تاثیر ہے. گڑ کھاؤ گرمی بدن میں پیدا ہوگی، چاول کھاؤ ریشہ پیدا ہوگا. اسی طریقہ سے انسان کے اداؤں میں بھی تاثیر ہے. آپ ہاتھ اس طرح اٹھائے کسی کے سامنے، وہ آپ کا ممنون احسان ہوگا، آپ سے محبت کرے گا. کس نے مجھے سلام کیا، آپ یوں کریں تو چھیڑ ہو جائے گی، دشمنی ہوگی. ہر دوا میں تاثیر ہے، ہر غذا میں تاثیر ہے، ہر ادا میں تاثیر ہے. تو اعمال میں بھی تاثیر ہے. جو انسان وہ اعمال اختیار کرے گا وہ تاثیر ظاہر ہو جائے گی. روزہ میں تاثیر ہے گناہ چھوٹنے کی. کیونکہ انسان جو گناہ کرتا ہے یہ غذاؤں کی کا خمار ہے. نفس کو جتنا دانہ ملے گا اس میں خمار بڑھے گا، خمار بڑھے گا تو ہر قسم کا گناہ کرے گا. روزہ کی وجہ سے آپ نفس کا دانہ پانی بند کر دیتے ہیں. اس میں خمار بڑاس گرمی ختم ہو جاتی ہے، نفس ٹھنڈا پڑ جاتا ہے تو پھر گناہ نہیں کرتا. جو لوگ گناہ کے عادی ہے وہ بھی روزہ کے دوران کم از کم ان کی گناہ کٹ جاتے. نفس میں جوش نہیں ہے، نہ بد نظر ہے، نہ بد بولنا ہے، نہ بد سننا ہے. تو روزے کا اثر گناہ چھوڑانا. جو آدمی روزہ رکھے گا نفس کو کمزور کرے گا، اندر خون کا جوش نہیں ہوگا، گناہ خود بخود ختم ہو جاتے ہیں. اس وجہ سے علماء لکھتے ہیں کہ اولاد کو خوب کھلا پلا کر ان کو پال کر یہ کہنا کہ بیٹے دامن کو پاک رکھو، زبان کو میٹھی رکھو، آنکھوں میں حیا رکھو، یہ نہیں ہے. ہم نے ان کو دانا پانی دے کر اس کے اندر خمار کو بڑکا دیا. بڑکانے کے بعد اس کو یہ کہنا کہ نیک رہنا، باادب رہنا، یہ ایسا ہے جیسے انسان آگ بال کر کہے کہ تم گرمی نہ دیکھو.
آگ کے ساتھ تو گرمی ڈال. تو روزہ کی خاصیت ہے گناہ چھڑانا. جو روزہ رکھے گا اس کی گناہ چھوٹ جائے. اور گناہ جنت کے راستے میں، صحت کے راستے میں، عزت کے راستے میں رکاوٹ ہے. جب یہ رکاوٹ دور ہو جائے عزت بھی آئے گی، کامیابی آئے گی، جنت بھی مل جائے گی. گویا کہ دنیا اور آخرت کی کامیابی روزوں کی طرف ہے. اس لیے اللہ نے رمضان کے روزے فرض کیے ہیں تاکہ لوگ یہ مشق کر کے گناہ چھوڑنے کے عادی بن جائیں. زکوٰۃ اور خدا کی راہ میں خرچ کرنا یہ ایک نیکی ہے. اس کی خاصیت ہے کہ انسان سے بخل کی بیماری دور ہو جائے. اور بخل جڑ ہے ہر گناہ کا اور رکاوٹ ہے ہر نیکی کا. بخیل آدمی سے کوئی نیکی نہیں ہوتی. اور بخل ذریعہ ہے فرشتوں کی بددعا کا. حدیث میں ہے ہر صبح کو ایک فرشتہ اترتا ہے اور وہ بددعا کرتا ہے اللہم آتے ممسکن تلفا، یا اللہ بخیل آدمی کی مال کو نہ بڑھنے دے. اور خرچہ فرشتوں کی دعاؤں کا ثمرہ ہے. جو آدمی سخاوت کرتا ہے فرشتہ صبح سے شام تک اس کے لیے دعا کرتا ہے اللہم آت منفقا خلفا، یا اللہ جو تیری راہ میں خرچ کرے اس کے مال کو مزید بڑھاؤ. امتحان کے لیے کچھ وقت کے لیے اللہ روک دیتا ہے، لیکن یک لخ اللہ رزق کے دروازے سخی پر ایسے کھول دیتا ہے کہ وہ اپنی فقر غربت کو بھول جائے. تو روزے کا ایک خاص اثر ہے، جو رکھے گا گناہوں سے چھوٹ جائے، بچ جائے گا. زکوٰۃ اور انفاق کے ایک خاص تاثیر ہے، جو کرے گا وہ ضرور بخل سے بچے گا. لیکن جیسے دوا کی تاثیر کے لیے شرط ہے کہ دوائی کا استعمال کیا جائے، اسی طریقہ سے روزے اور انفاق کی تاثیر کے لیے شرط یہ ہے کہ ہم روزے کا استعمال کریں. اگر انسان بنفشہ لکھ لے، خرید لے، کھوٹ لے اور پاس رکھ لے، استعمال نہ کرے، اس کا زکام ظاہر نہیں ہوگا. بنفشے کی تاثیر کے لیے شرط ہے بنفشے کا استعمال. اسی طریقہ سے اعمال کی تاثیر اگر ہم نے حاصل کرنی ہے وہ اعمال کا استعمال کرے. روزہ عملاً رکھے، عملاً کرے. اور جیسے دوائی کی تاثیر کے لیے دوسری شرط ہے پرہیز. دوائی ہو، استعمال بھی ہو، لیکن پرہیز نہ ہو، اس کی تاثیر نہیں ہو. ایک آدمی کو زکام لگا ہے، اس نے بنفشہ خریدا، استعمال بھی کیا، لیکن ایک سیر بھر برف بھی اس نے پی لی، لسی بھی پی لی، تو اب بنفشہ اپنی تاثیر نہیں کرے گی. اس کے لیے شرط پرہیز. اسی طریقہ سے روزے کی اثر ہے، انفاق کا اثر ہے، نماز کا اثر ہے، لیکن اس کے لیے شرط پرہیز ہے کہ انسان گناہ سے بچے. آج ہماری نمازیں بے اثر ہے، روزے بے اثر ہے. کیوں؟ اب نماز بھی ہے، استعمال بھی کرتے ہیں، مگر پرہیز ساتھ نہیں. جیسے ایک آدمی بنفشہ استعمال کرتا ہے لیکن پرہیز نہیں کرتا، لسی پی لیتا ہے اور شیر بھر برف اس میں پگھلا کر پی لیتا، تو بنفشہ اثر نہیں کرے. اسی طریقہ سے ایک آدمی نمازی ہے، روزہ دار ہے، تقویٰ دار ہے، لیکن وہ پرہیز گناہوں سے نہیں کرتا، نماز بے اثر. یہ پرہیز کی کمزوری تمام انسانوں میں. باقی مخلوقات پرہیزگار ہیں. دیکھو کوی کو جس بولی کا حکم اللہ نے دیا ہے تو کوا وہ بولی بولتا ہے. کبھی اس نے کبوتر کی زبان میں آواز نہیں نکلی. جو آواز اللہ نے طوطے کو سکھایا ہے وہ اسی آواز میں بولتا. وہ کبھی مرغی کی آواز میں جو ہے وہ نہیں بولتا. لیکن اللہ نے ہمیں جو بولی سکھائی ہے کہ دنیاوی بولی بولو،
خرید فروخت کی، معاملات کی، یا قرآن پڑھنے کی، یا نماز پڑھنے کی بولی بولو، تو ہم اس کو چھوڑ کر گیت گاتے ہیں، اس بولی کی اجازت ہمیں نہیں ہے، گالی گلوچ دیتے ہیں، اس کی اجازت ہمیں نہیں ہے، غیبت کرتے ہیں، اس بولی کی اجازت ہمیں نہیں ہے، الزام تراشی کرتے ہیں، اس بولی کی اجازت ہمیں نہیں ہے۔ تو عجیب ہے، کوے کو ہم ناکارہ پرندہ سمجھتا ہے، حالانکہ وہ خدا کی بتائی ہوئی بولی کے سوا بولتا نہیں ہے، جو بولنا اللہ نے سکھایا ہے وہی، لیکن ہمیں اللہ نے راست گوئی اور سچائی کی بولی کا حکم دیا ہے کہ یہ باتیں کرو، یہ آواز نکالو، لیکن ہم اس کو چھوڑ کر جھوٹ، چغلخوری، الزام تراشی، گالی گلوچ، غیبت، پرہیز نہیں ہی ہوگا۔ یہ تو بولنے میں ہماری بدپریزی ہے، کھانے پینے میں بدپریزی یہ ہے کہ ایک بکری کو اللہ نے جو خوراک مقرر کی ہے کہ تم نے گھاس کھانا ہے، وہ ہمیشہ گھاس کھاتی ہے، کبھی اس نے گوشت پر منہ نہیں مارا۔ بلی کو اگر اللہ نے روٹی اور گوشت کھانے کا کہا ہے، بلی نے کبھی گھاس نہیں کھایا، جو خوراک، جو غذا خدا نے متعین فرمائی ہے وہی غذا وہ جانور کھاتا۔ آپ نے گائے کو گوشت کھاتے دیکھا؟ نہیں، کیونکہ اس کے رب نے اس کو یہ حکم نہیں دیا۔ اور آپ گائے کو گھاس کھانے سے روک سکتے ہیں؟ نہیں، اس لیے اس کی پروردگار نے اس کو یہ حکم دیا ہے، جس خوراک کی اجازت دی ہے وہی جانور کھاتا ہے، جس سے منع کیا ہے اس سے وہ روکتا ہے۔ لیکن ہمیں جو غذائیں بتائی گئی کہ تجارت، زراعت، صنعت، ملازمت، محنت، مزدوری سے حلال کمائی کم، لیکن ہم اس سے ہٹ کر انشورنس، بیمہ، سود، انعامی بانڈ، جوا کے پیسے، یہ سب کھا لیتے ہیں۔ اور لوگ لندن میں جا کر سود کا گوشت بھی کھاتے ہیں، شراب بھی پی لیتے ہیں، نوجوان ہو کر سونے کے زیور، کڑے اور زنجیریاں بھی استعمال کرتے ہیں۔ ہم سے تو وہ بکری اچھی تھی جو گھاس اللہ نے بتائی ہے اسی پر گزارا ہے، ہم سے تو وہ بلی اچھی ہے جو خوراک اللہ نے اس کو بتائی ہے، اس سے ادھر ادھر جو ہے وہ نہیں ہٹتی۔ نہ بولنے میں پرہیز ہے، نہ کھانے میں پرہیز۔ آپ کے پنجاب کے یہ جتنے دریا ہیں یہ مشرق سے اللہ نے روانہ کی ہے مغرب کی طرف، جو رخ اللہ نے دیا ہے اسی رخ پر چلتے ہیں، کبھی انہوں نے اپنا رخ چھوڑ کر مغرب سے مشرق کی طرف نہیں چلا، کیونکہ اللہ نے یہ رخ دیا ہے کہ تم نے ہندوستان سے چلنا ہے، پاکستان سے گزرنا۔ کبھی یہ الٹی منہ نہیں جاتے، لیکن ہم الٹی منہ جاتے ہیں۔ اللہ نے تو ہمارا رخ فیکٹری، دکان، مزدوری، کھیتی باڑی، مسجد کی طرف ہمارا رخ کیا تھا، مگر ہمارا رخ آج ٹھیکروں کی طرف ہے، سنیماؤں کی طرف ہے، فحاش اور عریانیوں کی طرف۔ ایک درخت کو اگر اللہ نے حکم دیا کہ تم نے زمین سے اگنا ہے، فضا میں بڑھنا ہے، کبھی درخت نے الٹا نہیں کیا کہ شاخ زمین میں لے جائے، نہیں، جو حکم اس کو اپنے پروردگار نے کیا ہے وہ۔ لیکن ہم ہے کہ ہم الٹے جا رہے ہیں، جس نیکی کا حکم دیا ہے وہ کرتے نہیں ہے، جس گناہوں سے ہمیں روکا گیا ہے اس سے رکتے نہیں ہے۔ اب کیچڑ ایک دوسرے پر اچھال دیتے ہیں، میں کہتا ہوں تو ایسا ہے، تو ایسا ہے، ایسا ہے، اور اپنا حساب نہیں کرتا۔ دوسروں کے منہ پر مجھے مچھر نظر آتا ہے اور میرے اندر سانپ اور بچھو ہے، اس کی طرف دھیان نہیں۔ تو اعمال کے متعلق عرض کر رہا تھا کہ یہ جو اسلام نے روزے کا عمل ہمیں بتایا ہے، خدا کی راہ میں خرچ کرنے کا عمل بتایا ہے، یہ ایک دوائی ہے، اس کی تاثیر ضرور ہے، لیکن دو شرطوں کے ساتھ۔ ایک تو یہ ہے کہ ہم اس کا استعمال کریں، اور ایک یہ ہے کہ ہم ساتھ پرہیز کریں۔ یہ برتن ہماری دودھ کے استعمال کا ہے، ہم اس میں پیشاب دیکھنا گوارا نہیں کرتے، لیکن جو زبان اللہ کے کلام پڑھنے کے لیے ہے ہم اس سے جھوٹ بولتے ہیں، چغلخوری کرتے ہیں، گیت گاتے ہیں۔ دودھ کی عظمت ہے، اس کے برتن میں پیشاب نہیں ہونے دیتے، لیکن قرآن کی عظمت نہیں ہے، جس زبان پہ قرآن ہے اسی سے جھوٹ ہوئی۔
آج جو نماز بے اثر ہے بدپریزی نے بے اثر کی. نماز خالص دودھ ہے، بدپریزی اس میں پانی کی آمیزش ہے. اب خالص دودھ ہو وہ آنکھوں کا نور ہے، جسمانی طاقت ہے، لیکن اگر سیر بھر دودھ میں 5 کلو پانی ملا دے اور پھر کہے کہ اس میں تو دودھ جیسا ذائقہ نہیں ہے، میں اتنا دودھ پیتا ہوں میرے اندر تو طاقت ہی نہیں آئی، تو وہ اس میں دودھ کی شکایت غلط ہے، ہم نے تو اس کا حلیہ بگاڑ دیا. آج اگر ہماری نماز بے اثر ہے تو یہ نماز کا قصور نہیں ہے، ہم نے اس کا حلیہ بگاڑ دیا، بدپریزی ساتھ کر رہے. دیسی گوئی خوشبودار بھی ہے، طاقت دینے والی بھی ہے، لیکن یار لوگ 1 کلو دیسی گھی میں 5 کلو ڈالڈا ملاتے، بلکہ 5 کلو ڈالنے میں 2-3 قطرے خوشبو کے لیے کہ دیسی گھی کی رہتے. اب کوئی کہے کہ اس میں تو دیسی گھی جیسی طاقت نہیں ہے، گھی کا کیا قصور ہے؟ وہ تو نام کا گھی ہے. اسی طرح حدیث میں ہے لا یبقى من الاسلام الا اسمه، فرمایا میری امت پر ایک دور آنے والا ہے کہ اسلام صرف قرآن میں ہوگا یا ان پرانی مسلمانوں کے ساتھ قبروں میں ہوگا جو دنیا سے جا چکے ہیں. زندہ انسانوں میں اسلام کا نام ہوگا کہ میں مسلمان کا بیٹا ہوں، مسلمان کے گھر پیدا ہوں. اب نام سے تو کچھ نہیں ہوتا. شہد کے بارے میں شفاء للناس آیا، قرآن کہتا ہے کہ یہ شفا ہے، لیکن ہماری شہد میں وہ شفا نہیں ہے. کیوں؟ 1 کلو شہد ہے، 20 کلو اس میں چینی ہر کلو. ہم کہتے قرآن نے کیسا کہا ہے اس میں شفا؟ بھائی قرآن نے تو شہد کے بارے میں کہا ہے شفاء للناس، چینی کے بارے میں تو نہیں کہا ہے شفاء للناس. اللہ نے بھی فرمایا ان الدین عند اللہ الاسلام ومن یبتغ غیر الاسلام دینا فلن یقبل منہ. میں عرض یہ کر رہا تھا کہ تمام اعمال کے اندر تاثیر موجود ہے. روزے میں گناہ چھوڑانے کا اثر ہے، لیکن ہمارا جو روزہ ہمیں گناہ سے نہیں روکتا. اس کی وجہ یہ کہ اس روزے کے ساتھ پرہیز نہیں ہے، گناہوں سے اجتناب نہیں ہے، وہ روزہ مر چکا ہے. صرف نام روزے کا ہے. اب پھول میں خوشبو تو ہے، اس سے عطر خوشبو بھی نکلتی ہے، لیکن اگر پھول پلاسٹک کے ہو صرف صورت پھول کی. آم میں سیب میں یقیناً طاقت ہے، غذائیت ہے، پیٹ صاف کرتا ہے، لیکن اگر آم پلاسٹک کا بنا ہوا ہو، جیسے دکاندار جو ہے مٹی کو آم جیسا رنگ سیب جیسا رنگ دے کر شو کے لیے رکھ لیتے ہیں، تو اس کے کھانے سے تو پیٹ میں درد ہو سکتا ہے، قوت اور طاقت حاصل نہیں. اس لیے اسلام کے اندر پرہیز بھی شرط ہے کہ انسان پرہیزگار ہو جائے. ہدی للمتقین، اللہ نے بھی فرمایا جو گناہوں سے بچتے ہیں قرآن ان کو کمال تک پہنچا دیتا ہے. آج گناہ چھوڑنا ہماری فہرست میں نہیں ہے، اور یہ سب سے بڑی رکاوٹ ہے. شیخ سعدی نے فرمایا ہے چشم بند، لب بند، گوش بند، گر نبینی سر حق برمن بخن. فرمایا کہ مرد ہو یا عورت ہو اپنی نگاہوں کی حفاظت کرے، اپنی زبان کو بد کلامی سے بچائے، اپنے کانوں کو بد کلام سننے سے بچائے. اگر اس نے 1 ہفتہ کے بعد خدا کا دیدار نہیں کیا تو مجھے گولی مار. پیشاب کے برتن میں تو دودھ نہیں جاتا تو گندے آنکھوں میں خدا کیسے سما جاتا؟ چشم بند ہو، لب بند ہو، گوشت بند. فرمایا آنکھیں بد نگاہوں سے بچاؤ، اور یہ جو زبان تلوار کی طرح چلتی ہے اس زبان کو ذرا روکو. کوئی بیٹی کی غیبت نہ کرے، چغل خوری نہ کرے، کھانے اور طنز والی بات نہ کرے. کان کو غیبت سننے سے بچاؤ. گر نبینی سر حق برمن بخان. اگر آپ نے خدا کا دیدار دنیا میں نہ کیا تو فرمایا پہلی شادی کو گولی مارو.
بھی گناہ چھوڑنے شرط ہے، تب یہ اعمال اپنا اثر جو ہے وہ دکھائے۔ نماز کی بھی ایک تاثیر ہے، نماز میں آپ کے اندر دیدار خداوندی کا استعداد پیدا ہو۔ جو آدمی نمازی ہے اس کی آنکھ اس قابل ہوگی کہ وہ آخرت میں خدا کی دیدار سے مشرف ہو۔ حدیث مبارک میں ہے کہ قیامت کے روز اللہ پردہ ہٹائے گا، جو بے نمازی لوگ ہوں گے پردہ ہٹنے کے باوجود وہ خدا کو نہیں دیکھ سکیں گے، وہ کھڑے کے کھڑے رہیں گے، اور جو نمازی لوگ ہیں وہ شوق اور لطف سے مدہوش ہو کر خدا کے پاؤں میں گر جائے گا۔ اب دیکھو، نماز نے آپ کو دیدار خداوندی کا قابل بنا دیا۔ کوئی یہ کہے کہ اگر میں خدا کا دیدار نہ کروں تو کیا ہوگا؟ بھائی آخرت میں سب سے بڑی نعمت خدا کا دیدار۔ حدیث میں ہے آپ کو اللہ کوٹیاں بھی دے گا، باغات بھی دے گا، سب کچھ دے گا، آخر میں پردہ ہٹا کر اپنا دیدار کرائے گا تو جنتی کہیں گے اب تک تو ہمارے ساتھ مذاق ہو رہا تھا، یہ تو کچھ بھی نہیں تھا، چیز تو یہ ہے جو اب ہم اپنے آنکھ سے دیکھیں۔ انکم سترون ربکم کما ترون القمر لیلۃ البدر، کہ نمازی لوگ پروردگار کو اس طرح بغیر تکلیف شوق کے دیکھیں گے جیسی چودھی رات کا چاند گھر میں بیٹھے بیٹھے دیکھتے۔ اور چونکہ خدا کا دیدار نماز پڑھنے کا اثر ہے تو جتنا انسان نمازی ہوگا زیادہ اتنا خدا کی دیدار سے زیادہ مشرف ہوگا۔ حدیث میں ہے بعض لوگ جو ہر کی نماز پڑھتے ہیں، بے توجہ سے پڑھتے ہیں، سال میں ان کو ایک بار خدا کا دیدار نصیب ہوگا، اور جو ان سے ذرا پکی نمازی ہیں ان کو ایک ماہ میں ایک بار دیدار نصیب، جو اس سے زیادہ سچے اور پکی نمازی ہے ہفتہ میں ایک بار ہو، اور فرمایا جو بالکل ناغہ نہیں کرتا تو دن میں روزانہ ملاقات ہو۔ اور چونکہ امت میں ابوبکر صدیق سب سے بڑی نمازی تھے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابوبکر تیرے ساتھ 2 بار ملاقات ہوا کرے گی اور تیرے گھر میں ہوگی۔ ان اللہ تجلی للناس عامہ ولابی بکر خاصہ، اللہ نمازیوں کے ساتھ بڑی مجموع میں ملاقات کرے گا اور ابوبکر سے ملنے کے لیے ان کے گھر جیسے اس کے شاگرد۔ ایک ابوبکر صدیق کا قول ہے، ناواقف لوگ کو کی سمجھ میں نہیں آتی کہ حضور نے فرمایا ابوبکر آپ کو تو جنت کے 8 دروازے پکارے۔ ابوبکر نے کہا کہ میں تو پروردگار سے کہوں گا کہ جنت بھیجنے کی وجہ عرش کے نیچے ایک مصلی کی جگہ دو، میں نماز پڑھوں۔ تو علماء لکھتے ہیں ابوبکر صدیق جنت پر ایک مصلی کی جگہ کو ترجیح دیتے ہیں اور مشقت والا عمل نماز ادا کرتا ہے۔ ابوبکر کو پتہ ہے کہ نماز میں خدا کا دیدار اور خدا کا دیدار جنت سے اتنی بڑی چیز ہے کہ اس کا ہم حساب نہیں لگا سکتے۔ وہ بہت بڑے عقل مند ہیں۔ قرآن کریم نے بیان فرمایا کہ نیک اعمال کے اندر تاثیر موجود ہے، جیسے بنفشہ سے زکام زائل ہو جاتا ہے، مرچی سے کھانسی زائل ہو جاتی ہے، چاول سے ریشہ بڑھتا ہے، گوڑ سے گرمی پیدا ہوتی ہے۔ فرمائے نیک اعمال کی بھی تاثیر ہے، لیکن 2 شرطوں کے ساتھ، ایک یہ کہ اعمال کا استعمال ہو۔ ہم صرف نماز کی تعریف کرتے ہیں، پڑھتے نہیں۔ کوئی جمعے کا نمازی ہے، کچھ اللہ کے بندے عید کی نمازی ہیں۔ مولانا روم نے لطیفہ نقل کیا ہے کہ ایک مولوی نے ممبر پر حدیث بیان کی کہ حضور کے ارشاد ہے جو نماز نہیں پڑھتے قیامت کے دن وہ فرعون، حامان، شداد کے زمرے میں اٹھائے جائیں۔ اور یہ صحیح حدیث، دائیں بائیں آگے پیچھے دیکھا فرعون، قارون، نمرود، شداد۔ تو محلے داروں نے سوٹے اٹھا کر مولوی مارنے کے لیے کہ تم نے ہمیں کافر بنا دیا۔ تو مولوی نے کہا کہ یہ تو میں نے بے نمازیوں کے بارے میں کہا، تمہارے بارے میں تو نہیں۔ تو انہوں نے کہا ہم بھی تو نماز نہیں پڑھتے۔ فرمایا عید کا تو پڑھتے ہم، جان چھڑانے کے لیے کہتے ہاں عید کا پڑھتے ہیں۔ فرمایا پھر تو تم نبیوں کے ساتھ اٹھائے جاؤ۔ خدا کے لیے ایک ہم نمازی بنے۔
ایک مرد ہو یا ہماری بیٹیاں ہوں، اس مصلی کا احترام کریں۔ یہ بیٹی کیا سمجھے کہ میں مصلی پر بیٹھ کر کہاں ہوں؟ خدا کی پڑوس میں ہوں، خدا کے سامنے۔ اب خدا کی پڑوس سے، خدا کے سامنے سے اٹھ کر ابھی مصلی سے پاؤں نیچے نہیں ہے کہ ہماری بیٹی ساس کی غیبت کر دی، ساس جو ہے بہو کی غیبت کر دی، بہن بہن سے جو ہے آپس میں لڑتی ہے۔ کس کے سامنے سے اٹھتے ہو؟ رب العالمین کے سامنے سے۔ حدیث میں ہے یہ مغالطہ دور کرو کہ نماز میں تمہاری نظر جڑی پر پڑتی ہے، خدا کے چہرے پر پڑتی ہے۔ یہ اور بات ہے کہ تم نہ دیکھ سکو، میں آپ کو دیکھتا ہوں، دیکھنے سے پہلے میری نظر ہوا کو چیر کر کے نکل کر آپ کے چہرے تک پہنچ دیتی، لیکن ہوا مجھے دکھائی نہیں دیتی، نظر ضرور اس کو چیر کر گزرتی۔ فرمایا یہ نہ سمجھو کہ میری نظر جڑی پر پڑ گئی، قالین پر پڑ گئی، نہیں، پہلے خدا کے چہرے پر پڑتی ہے، لیکن وہ ہوا کی طرح نمایاں نہیں ہے۔ اور یہ نہ کہو کہ میری پیشانی زمین پر ہے، براہ راست تمہاری پیشانی نماز کے دوران خدا کی پلوں پر، قدم پر۔ اور یہ نہ کہو کہ میں الحمدللہ پڑھ کر اکیلی نماز پڑھ رہا ہوں، نہیں، خدا تمہارے ساتھ ہے۔ جب آپ الحمد کہتا اللہ فرماتا ہے حامدنی عبدی، بندے میں نے سن لیا، آپ نے میری تعریف کی۔ اب خدا سے باتیں کی، خدا کے پاؤں پڑ گئی عورت اور خدا کے سامنے جو ہے وہ بیٹھی ہے، اور ہٹ کر اب لڑنا شروع کر دیا، اس نے نماز کو ضائع کر دی۔ اس لیے خصوصاً خواتین کو زبان کا احتیاط زیادہ کرنا چاہیے، کان کا احتیاط۔ یہ تو نمازی ہے، یہ غیبت نہیں کرے گی، لڑے گی نہیں، لیکن اگر کوئی بے نمازی بیٹی آ کر اس کو غیبت سنانا چاہے وہ کام مت کرے۔ اگر نیک اعمال کے استعمال ہو اور اس کے ساتھ پرہیز ہو تو یقیناً اس کا اثر ضرور ظاہر ہوتا ہے۔ وآخر دعوانا